ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم نے 2 روزے مکمل کر چکے، اور آج کی یہ ہماری تیسری تراویح ہے۔ درس کے لیے میں نے دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 180 پر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، جب پوچھیں میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں۔ ولیؤمنوا بی، مجھ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد اور ہدایت کو پا سکیں۔ معزز بھائیوں، یہ آیت دعا کے حوالے سے ہے، اور اس آیت کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا ہے جہاں پہ روزوں کے مسائل سورہ بقرہ میں چلے آ رہے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں دعا کا ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں روزوں کے مسائل چل رہے ہیں، جہاں روزوں کی باتیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھا رہا ہے، درمیان میں دعا کا ذکر کا ہونا، درمیان میں دعا کا بیان کا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماہ رمضان میں یا روزوں کی حالت میں ایک بندہ مسلم کو جو اعمال کرنا چاہیے، ان اعمال میں ایک عظیم عمل دعا ہے، دعا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں بندوں کی جو عبادتیں قبول کرتا ہے، ان عبادتوں میں دعا بھی ہے۔ دعا اللہ رب العالمین بندوں کی قبول کرتا ہے حالت روزے میں، اور دعا سال بھر مانگنا ہے، زندگی تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، خاص طور پہ اہمیت کے ساتھ ماہ رمضان میں کثرت سے دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کے سامنے بڑے مسائل ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، اور یہ امت بڑے مسائل سے گزر رہی ہے۔ ایسے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہیں جن کا ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم ہزاروں میں ہیں، ہم کروڑوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے جو مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، جو چیلنجز، جو پرابلمز کھڑے کیے گئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا اور ان چیلنجز کو جواب دینا ہمارے بس میں آج نہیں رہا ہے۔ ایسے وقت میں، نازک حالات میں، سخت ترین حالات میں، مشکل ترین حالات میں، ایک مومن کا سب سے عظیم ہتھیار دعا ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹک میں جو ریزولوشن تھا مسلمانوں کا، وہ ختم کر دیا گیا ہے، کل کی بات نہیں۔ کرناٹک کے مسلمان بڑے پریشان حال ہیں۔ ایسے کئی مسائل ہیں جن کو ہم بتا نہیں سکتے۔ ان مسائل کا چھٹکارا کیا ہے، کیسے ان مسائل سے نکلیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس چیز کا سہارا لیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اصحاب
دشمنوں سے مقابلہ بھی کرتے تھے، جنگ بھی کیا کرتے تھے، ڈیفنس بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا عظیم ترین سہارا دعا ہوا کرتی تھی، دعائیں کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر ہمارے سامنے موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کے نکل پڑے، صبح جنگ ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات میں گزارتے ہیں، دعا میں لگ جاتے ہیں، اور اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے واپس باہر آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر گر گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چادر کو ڈالتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جہاں آپ کے پاس پلان تھا یا تیاری تھی یا چند صحابہ تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا نہیں چھوڑا اور دعا کرنا نہیں بھولا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ سارے ان واقعات کی طرف اشارہ کرنا اصل ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ماہ مبارک ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ مجھے آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے لیے کیجئے، اپنی اولاد کے لیے کیجئے، اپنے بیوی کے لیے کیجئے، والدین کے لیے کیجئے، رشتہ داروں کے لیے کیجئے، دوستوں کے لیے کیجئے، اور اپنے وطن والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اپنی دعائیں ضرور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور دعائیں ضرور کیا کیجئے۔ اس آیت پہ ذرا ہم غور کرتے ہیں، پھر میں آیت کی طرف آ رہا ہوں، غور سے سنیے، 2-3 علمی باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مفت تفسیروں میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، کتنا دور ہے ہم سے، قریب ہے تو ہم سرگوشی کریں گے، دور ہے تو پھر ہم جو ہے اس سے زور زور سے ہم مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ رب العالمین جواب میں آیت نازل فرمایا۔ کیا نازل آیت کیا دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے سوال کریں، کس سے؟ آپ سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں، کون؟ عبادی، میرے بندے، عنی، کس کے تعلق سے پوچھیں؟ میرے تعلق سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے تعلق سے جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، جواب کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ایسے ہی نا؟ ترجمہ بھی ایسے ہی سنتے نہیں ہم لوگ اکثر، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، ایسے ہی سنتے ہیں ترجمہ، سنے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جی جزاک اللہ، ایسے ہی سنتے ہیں اور ایسے ہی کیا بھی جاتا ہے، لیکن اگر آپ آیتوں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کہیے کا لفظ نہیں ہے کہیں بھی۔ قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ مشرکین نے سوال کیا، یہودیوں نے سوال کیا، تو جواب میں کہا گیا قل، کہی اے پیغمبر، سنیں نا، قل، اللہ کا تعارف، انٹروڈکشن پوچھا گیا، قل هو اللہ احد، قل کا لفظ، قل کے کتاب سے اللہ نے کہا آپ کہیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، کہیے ان لوگوں سے، یعنی پیارے نبی کو حکم دیا گیا آپ ان کے اس سوال کا جواب دیجئے، آپ دیجئے، لیکن جب دعا کی بات آئی، جب اللہ کے تعلق سے ایک بات آئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے سوال کرے تو آپ کہیے، اللہ نے نہیں کہا فَإِنِّي قریب، ڈائریکٹ خود اللہ نے جواب دیا کہ بے شک میں قریب ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ یہ بہت بڑی علمی بات ہے، گہری بات ہے، یاد رکھیے، فَإِنِّي قریب، کیوں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، پروردگار ہے، اس کے بندے ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب آپ میرے بندے آپ سے سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں۔
پھر اس کے بعد آگے کیا کہا گیا؟ آگے جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی تعلیم دی وہیں پر دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی اللہ نے دی اس آیت میں، قبولیت کی گارنٹی دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ قبولیت کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، مانگو تو صحیح، پکارو تو صحیح، میں عطا کروں گا میں۔ لیکن دو شرطیں اللہ نے رکھی ہے اس آیت میں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اللہ نے یہ رکھی کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ بندے میری بات مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات مانے، اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم دعا کریں گے، قبول ہوگی دعائیں؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، تب دعائیں مانگنا ہے۔ روزانہ دن تمام میں اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہوں اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہوں، قبول ہوگی دعائیں؟ نہیں۔ اللہ نے سود سے روکا اور کہا کہ سود مت کھاؤ، سود مت دیا کرو۔ میں سود کھاتا ہوں، میں سود لیتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، قبول ہوگی دعائیں؟ نہیں ہوگی بھائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسافر انسان لمبے سفر پہ ہے اور تھکا ماندہ ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے اس کے، اور اللہ سے وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ربی ربی کہہ کے مانگتا ہے، اے اللہ میں پریشان حال ہوں، اے اللہ میں مصیبت زدہ ہوں۔ حالت سفر میں رہنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو انسان جتنا اللہ کے سامنے گر کے مانگتا ہے اللہ اس بندے کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ یہ انسان مسافر بھی ہے، پریشان حال بھی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول ہوگی دعائیں جبکہ یہ بندہ اللہ کی سنتا نہیں، اللہ رب العالمین کی بات مانتا نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سننا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہو، یقین ہو۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے مانگیں، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھ کے مانگے، اللہ سنے گا، اللہ دے گا، اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا۔ اس انداز سے اور اس ایمان سے بندے کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر اس کے ایمان میں گول مول ہو، اس کا ایمان خلل کا شکار ہو، اس کے ایمان میں شرک ملا ہوا ہو، اس کے ایمان میں کمی ہو، خامی ہو، اللہ سے بھی امیدیں ہیں، دوسروں سے بھی امیدیں ہیں، اللہ سے بھی مانگتا ہے، وہاں بھی جا کے مانگتا ہے، شجر سے مانگ رہا ہے، حجر سے مانگ رہا ہے، جن سے مانگ رہا ہے، نہ جانے کن کن سے مانگ رہا ہے، تو ایسے بندے کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین اس کا ہونا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون، اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے دعا کرو کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ معزز بھائیوں، اس ایک آیت میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، آخری بات ہے میری۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ میں میرے بندوں کے قریب ہوں، میں میرے بندوں کے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بھائیو یاد رکھو، دعا کا مسئلہ اور دعا کا چیپٹر ایک ایسا چیپٹر اور ایک ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلے اور اس چیپٹر میں ان غیر تو غیر رہے، اپنے مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، ایمان سے دور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ دعا کو لے کر، دعا اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی رد نہیں کرتا نہیں، ان کی کبھی اللہ رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالی ہم جیسے گنہگاروں کی کبھی نہیں سنتا۔ یہ تصورات شیطان نے آج مسلمانوں کے دل اور دماغ میں بھر دیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ
اس پر یہ ایسے ہی بیان دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے غیر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پیر کا نام لے کر، کسی بابا کا نام لے کر، اور کسی جو ہے مرشد کا نام لے کر، کسی پہنچے ہوئے انسان کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں یہاں آؤ تمہاری بگڑیاں بنے گی، یہاں مانگو تمہاری زندگیاں سنورے گی۔ یہ تمہاری زندگی بناتے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں دیتے ہیں، جو اللہ نہیں دیتا ہے وہ غوث اعظم دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ہے، سمجھ رہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے وہ غوث اعظم دلا دیں گے، وہ غوث اعظم عطا کروا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مسلم، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں اللہ۔ جب اللہ قریب ہے تو پھر اور دور جانے کی ضرورت کیا ہے، اور دوسرے طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے تعلق سے اپنے آخری کلام میں فرما دیا کہ میں قریب ہوں۔ میرے بھائی، جب پانی منہ تک آ جائے، پانی منہ تک آ جائے تو کیا میں اور آپ کنویں میں جا کے بالٹی ڈالیں گے؟ پانی منہ تک آ گیا ہے، ہاں پانی پینا تو کیا بالٹی ڈالیں گے آپ؟ کون ڈالے گا؟ ہاتھ اٹھائیے، ڈالیں گے آپ؟ نہیں ڈالیں گے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، پھر اور کسی کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک، جب جج خود ہمارے پاس آ جائے، چپنڈی سر بول کے آ گیا جج ہمارے سامنے، وکیل کی ضرورت کیا رہی؟ وکیل کی ضرورت کیا ہے ہمیں کہ وکیل کے بولتے ہیں نا، یہ مثالیں دیتے ہیں لوگ ہمارے، ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جا سکتے، وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی سے کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے پاس جانا، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو سنانا ہے تو کچھ واسطے ہیں، ان کے ذریعے جانا پڑتا ہے۔ جب خود ڈائریکٹ جج آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ نین انانو چپنڈی، میں ہوں آپ کے پاس اور حاضر ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے، بولیے بھائی، تو آپ کہیں گے لے دنڈی میں پونڈی نین وستانو، ایسے میں آتا ہوں، وکیل کے پاس سے آتا ہوں، بولیں گے؟ ہرگز نہیں۔ چھت نیچے آ جائے تو سیڑھی کی ضرورت ہے؟ چھت ہی نیچے آ گئی، سیڑھی رکھیں گے آپ؟ نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ میں تو دعا کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو لے کر لوگ آج گمراہیوں کا شکار ہو گئے، اور آج جو کچھ قبروں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر ہو رہا ہے اسی مسئلے کی بنا پر ہے۔ روٹیاں لوگ چھوڑتے ہیں، روٹی برکت کی روٹی، سعودی کی روٹی، شادی کی روٹی، بوٹی کی روٹی، روٹی کی روٹی، کیا روٹیاں ہیں یہ سب؟ کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہی وہ ایمان کا فطور ہے، اور یہی ایمان کا وہ خلل ہے۔ شیطان نے ان کے دماغوں میں بھر دیا ہے کہ اللہ کے پاس اپنی دعا کو پہنچانا ہو تو ایسے تم جاؤ تمہاری دعائیں پہنچتی ہیں۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، باقی باتیں انشاءاللہ ہم دعا ہی کے حوالے سے، دعائیں کن کی قبول ہوتی ہے، کب دعائیں کرنا چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ یہ 3 باتوں پر اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو آپ کو اللہ ہی سے ہر ہمیشہ مانگنے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اور دلچسپی، دل جمعی کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی شرک میں، بدعات میں مبتلا ہیں، شرک کو توحید اور بدعات کو سنت سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اور عبادت کرنے کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔